دوسرے مقام پہ صفحہ 355 میں لکھتے ہیں عقیدہ قائم کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے، قطعی کی، اور نفی کے لیے صرف عدم دلیل ثبوت کافی ہے. یعنی کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے. میں تو صاف کہہ رہا ہوں نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف دلیل ہے. جو میں نے سورہ نحل کی پیش کی، سورہ فاتر کی پیش کی، سورہ احقاف کی پیش کی. اللہ نے کہا مردوں کو شعور نہیں ہے. جب شعور ہی نہیں ہے تو مولانا وہ کیسے فائدہ پہنچائیں گے؟ اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میری قبر پہ کون آیا؟ مولانا کہتے ہیں ادھر سے ہٹ گیا، ادھر سے ہٹ گیا، ایک ایک لمحہ گفتگو کا ریکارڈ ہو رہا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ ان کے ہاں عوام کا نہیں، خواص کا طریقہ ہے. سبقت لسانی سے اگر ایک آدھ بار کوئی نکل گیا ہو زبان کی پھسلن جس کو کہے عام الفاظ میں، تو وہ مولانا صاحب خود فرماتے ہیں کہ وہ قابل گرفت نہیں ہے. ورنہ وضاحت میں نے پہلے ہی کر دی کہ ان کے ہاں یہ عوام کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علماء کے لیے، لیکن دلیل کیا ہے مولانا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ تو کہتے ہیں جناب والا صرف عدم دلیل ثبوت کافی ہے جو انکار کرے. اس لیے قرآن عزیز میں جا بجا مشرکین کے خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ کی تردید میں فرمایا گیا کہ ان کے ذاتی خیالات اور شیطانی وساوس سے خدا کی طرف سے ان پر کوئی دلیل اور برہان نہیں. میں شیطانی وساوس تو نہیں کہتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ آپ کے ذاتی خیالات علماء دیوبند کے. قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہوتی تو آپ نے پڑھ لی ہوتی. آپ نے نہیں پڑھی، آپ جیسے مفتی صاحب نے نہیں پڑھی، شیخ الحدیث صاحب نے نہیں پڑھی. اب کون آ کر اس کی دلیل پڑھ سکتا ہے بتاؤ؟ اور پھر میں چیلنج کرتا ہوں، چھوٹی زبان رکھتا ہوں، طالب علم آدمی ہوں، لیکن چیلنج کرتا ہوں کراچی سے لے کر دیوبند تک کوئی دلیل آپ کو پیش نہیں کر سکے گا کہ بزرگوں کی قبروں سے علماء کو فائدہ پہنچتا ہے. مفتی صاحب کے الفاظ میں، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں. مولانا کتابوں کی تبدیلی کی بات فرماتے ہیں. میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، جس میں سے ایک کتاب فضائل اعمال تھی اور فضائل صدقات تھی. میرے کتنے تبلیغی دوستوں کے گھر میں یہ کتاب رکھی ہوئی. اگر میں نے تبدیلی کی ہے آپ اپنے گھر سے لے آئیں فضائل صدقات. جو واقعہ میں نے پڑھ کے سنایا وہ نہ پڑھ کے سناؤں. مفتی صاحب کو اجازت دوں گا، میرے والد کی جگہ پر ہے، اسی محفل کے اندر یہیں کھڑا کر کے 10 جوتیاں میرے سر پر مارے. اگر نہ دکھا سکا تبدیلی کی بات نہ کرے مولانا. میں نے عقائد علماء دیوبند پیش کی، آپ کے پاس وہ کتاب ہے. اگر میں نے تبدیلی کی ہے بتاؤ کہاں تبدیلی کی ہے بتاؤ. کوئی کتاب اپنی طرف سے نہیں لائے. آپ کو چیلنج کرتے کسی نے کیا ہوگا، ہمارا یہ کام نہیں ہے الحمدللہ. اب آپ دلیل دے نہیں رہے، میں تو دلیل دیے بغیر رہ نہیں سکتا. سنیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ فاتر میں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے. بھائی ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے. دھوپ میں تپش محسوس ہوتی ہے، سائے میں آرام سکون ملتا ہے. اللہ نے کتنی مثالیں دی؟ 4. اندھے کی اور آنکھ والے کی، روشنی کی اور اندھیروں کی، دھوپ کی اور چھاؤں کی. یہ مثالیں دینے کے بعد، 3 مثالیں دینے کے بعد رب کریم فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردہ اور زندہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک زندہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جب آپ کے قریب بیٹھا ہو، آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، یا آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہو، کوئی رابطہ ہو. لیکن میرے بھائی مردہ کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ زندہ مردہ برابر نہیں. سورہ فاتر، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ اپنا قرآن لے آیا. حفاظ کرام بھی تشریف فرمائے. سورہ فاتر آیت نمبر 35، سورت نمبر 35، سورہ فاتر سورت نمبر 35، اور اس کے بعد آیت نمبر کیا ہے؟ 19، 20، 21 اور 22 کا کچھ حصہ. یہ 4 آیات رب کریم قرآن میں فرماتا ہے مردہ زندہ برابر نہیں. مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، علامہ صاحب، حضرت صاحب بتائیے جب زندہ مردہ برابر نہیں تو آپ کے علماء دیوبند نے کیسے دستخط کر دیے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے کہ بزرگوں کی قبروں سے عوام کو نہ صحیح علماء ہی کو صحیح فائدہ پہنچتا ہے، فیوز حاصل ہوتے ہیں؟ بتائیے آپ اب تک فیوز کیوں نہیں ہو گئے جب آپ نے یہ لکھ دیا قرآن کے خلاف؟ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، قرآن کے خلاف. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کیا ہے؟ فرمایا کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. کس کے برابر؟ کھجور کی گٹلی بڑی ہے، گٹلی نہیں، گٹلی کے اوپر چھوٹی سی چھال ہوتی ہے سفید سی، دیکھیے نا آپ نے، کبھی غور کیجیے گا. اللہ فرماتا ہے اس چھال کے برابر بھی اختیار نہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر ان کو پکارو تو تمہاری دعائیں بھی نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا،
سن بھی لیں تو مستجاب لکم، اور تمہاری بات کا جواب نہیں دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے شرک کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے. میرے بھائیوں، جو کھجور کی گھٹی کے برابر بھی اختیار نہیں رکھ سکتا، چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتا، وہ تمہیں فائدہ کہاں سے پہنچائے گا؟ باطنی فائدہ کہاں سے پہنچائے گا؟ مولانا بتائیے تو صحیح، وہ فائدہ کہاں سے پہنچائے گا؟ قرآن آپ کے سامنے، بخاری شریف بھی لائے ہیں آپ، صحیح مسلم شریف بھی نظر آ رہی ہے، کچھ اور کتابیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور 50 سال کا تجربہ بھی ہے. مولانا وہ آیت کو پیش کیجئے جس سے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہو کہ بزرگوں کی قبروں سے علماء حضرات کو، خواص حضرات کو فائدہ پہنچتا ہے. مولانا اس محفل کو مایوس نہ کیجئے، کوئی تو دلیل دے کر جائیے خواص کی. پھر میں نے کتنے سوال پوچھے تھے کہ بتاؤ اس بزرگ کو کیسے پتا چلے گا کہ میری قبر پہ آنے والا خاص ہے یا عام ہے؟ علم غیب کی ضرورت پڑی ہے اس کے لیے؟ نہیں. اور میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا تھا کہ علم غیب تو آپ نبی کے لیے بھی شرک مانتے ہیں، تو اس بزرگ کے پاس کیسے علم غیب آ گیا؟ میں نے کہا اختیار لازم آئے گا یا نہیں کہ بھائی اس کے پاس اختیار ہے؟ عوام آئے گا، عوام کو فائدہ نہیں دے گا، علماء آئیں گے، علماء کو فائدہ دے گا. اختیار لازم آیا یا نہیں؟ بتاؤ اس کے پاس اختیار کہاں سے آیا؟ اور رب کا قرآن تو کہتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کب اٹھائے جائیں گے. ان کو یہ کیسا پتا چل گیا کہ میری قبر پہ آنے والا شیخ الحدیث ہے یا عام آدمی ہے؟ مولانا یہ سوال ہے اصل میں، آپ اس کو سمجھیے. آپ یہ نہ کہیے کہ کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا. ادھر ادھر کون جا رہا ہے؟ آپ بزرگ ضرور ہیں، عالم ضرور ہیں، لیکن عوام اس بات کو خوب سمجھتی ہے کہ کون ادھر ادھر جا رہا ہے اور کون موضوع پر ہے. آپ کہتے ہیں موضوع پر بات ہوگی، موضوع پر بات ہوگی. مولانا یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ المؤنث میں جو قبروں کے متعلق فیض حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس پر بحث کی جائے گی. اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی کہاں ہے بتاؤ نا. استفادہ اور افادہ کو آپ لے کر بیٹھے ہوئے. ہماری زیر بحث عبارت پہ استفادہ کا لفظ ہی نہیں ہے، فیوز کا لفظ ہے، حصول الفیوز. بتا چکا ہوں میں آپ کو، فائدہ پہنچتا ہے. فیض تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، فیض کا فائدے. بھائی قبروں سے فائدے پہنچتے کہاں ہے مولانا؟ دکھاؤ تو صحیح. رب کا قرآن تو کہتا ہے کہ زندہ مردہ برابر نہیں ہے. اب ایک زندہ آدمی، اب دیکھو اللہ باطنی فیوز کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ باطنی اصلاح کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس سے ہوتا ہے. تزکیہ نفس سے ہوتا ہے. اب اللہ رب العالمین نے تزکیہ نفس کے لیے کس کو بھیجا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. رسول کو بھیجا، زندہ رسول کو تزکیہ کے لیے بھیجا نا. رسول تو پہلے بھی بہت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کو تزکیہ کے لیے نہیں بھیجا، وہ فوت ہو چکے تھے. فوت شدہ رسولوں کی قبروں پر جا کر فیض حاصل کرنے کو رب کریم نے نہیں کہا. بتاؤ صحابہ کرام میں سے کون کون قبروں پر جا کر فائدہ حاصل کرتا تھا؟ ارے صحابہ سے تو تم نہیں بتا سکتے، قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں. چلو امام ابو حنیفہ سے بتا دو، اتنی چھٹی آپ کو.